السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان زرناز گل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک ملاقات وینرز کے ساتھ۔ ناظرین، ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک نئی شخصیت موجود ہوتی ہے اور اس پروگرام میں ہم جس سیلیبریٹی سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ان کی ذات، ان کا تعارف ہوتا، ان کا نام لیتے ہی ان کی جو ایفرٹس ہیں، ان کی جو کوششیں ہیں وہ عیاں ہو جاتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی صدر اور اس کے ساتھ ہی پی 211 کے MP ٹکٹ ہولڈر خالد جاوید بڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں PTI تحریک انصاف کے بارے میں کہ ان کا کیریئر کب اور کہاں شروع ہوا، انہوں نے PTI ہی کیوں جوائن کی، اور باقی ان سے انہی کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے سر؟ اللہ کا بہت شکر ہے، آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ آپ کا سوال ہے کہ PTI کب جوائن کی؟ سر آپ کا کیریئر کا آغاز مطلب پولیٹکس میں کب شروع ہوا اور PTI کو ہی جوائن کیوں کیا؟ میں ویسے میری فیملی تو پولیٹیکل ہے، میرے بڑے بھائی پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں، میری بھابھی بھی 2 دفعہ، ان کی اہلیہ ڈسٹرکٹ کونسل کی ممبر رہی ہیں اور وہ وومن ونگ کی پریزیڈنٹ تھی۔ تو 2001 میں پہلی دفعہ الیکشن لڑا تھا ناظم کا، اور پھر 2011 سے میں نے PTI کو باضابطہ جوائن کیا مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ۔ ہم کافی سارے لوگ تھے جو پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے PTI کا حصہ بنے تھے۔ ہاں صاحب، وہ تو اقتدار کا دور تھا، ان کے مطلب عروج کا دور تھا۔ آپ نے عروج کو چھوڑ کے اس ٹائمنگ میں PTI کا میرا خیال کوئی کونسلر بھی موجود نہیں تھا کہیں پر، آپ نے جوائننگ دی، اس کی کیا وجہ تھی؟ ماشاءاللہ، مجھے خوشی ہے کہ آپ کا کافی نالج ہے۔ اس وقت آپ کی بات ٹھیک ہے کہ PTI کا دور دور تک کوئی اقتدار میں نام و نشان بھی نہیں تھا، چونکہ 8 کا تو الیکشن کنٹیسٹ ہی نہیں کیا تھا، اور 11 میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ بھی ہمارا تھا آصف زرداری صاحب، گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، اور پنجاب میں بھی ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی۔ تو آپ خود دیکھیں کہ جو بندہ حکومت کو چھوڑ کے کسی ایسی پارٹی میں جاتا ہے جس کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا، کوئی کونسلر بھی نہیں تھا، تو پتہ تھا کہ اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ لیکن ایک چیز بڑی کلیئر تھی، ہم یہ محسوس کر رہے تھے، ہم نے کبھی نون لیگ کا حصہ نہیں بنے، کیونکہ نون لیگ جو مسلم لیگ ہے، مسلم لیگ ہے ہی مفادات کی پارٹی۔ مسلم لیگ نے کبھی نظریے کی سیاست کی ہی نہیں۔ ہم پیپلز پارٹی میں کیوں گئے، یہ سوال ہے۔ پیپلز پارٹی میں اس لیے گئے تھے کہ پیپلز پارٹی میں ایک نظریے کی بنیاد پہ ایک آئیڈیالوجی تھی، اور اس پہ ذوالفقار علی بھٹو نے کام شروع کیا، اور پھر بینظیر بھٹو نے اس کو فالو اپ دیا اور اسی نظریے کو قائم رکھا۔ وہ نظریہ کیا تھا کہ عوام الناس کے لیے کرنا ہے، پاکستان کے لیے کرنا ہے، اور ریاست کو سامنے رکھنا ہے، سیاست کو پیچھے رکھنا ہے۔ اس نظریے کو لے کر وہ چلے۔ جب بھٹوز چلے گئے، فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا ان کا، مار دیے گئے، پھانسی چڑھ گئے، مرڈر ہو گیا، اس کے بعد زرداری لیگ بن گئی، اور ہم نے محسوس کیا کہ اب حکومت میں تو آپ آ سکتے ہیں، کوئی آپ کو اقتدار مل جائے۔ مجھے بھی مشیر بنانے کی آفر کی گئی تھی فیڈرل میں، تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو بندر بانٹ ہے، نظریے کی سیاست نہیں ہے۔ میں ظاہر ہے میرا بیک گراؤنڈ ذمہ دار ہوں، اور پھر میں ایک ٹیچر ہوں، میرے اسکولوں کا نیٹ ورک ہے، تو میں چاہتا تھا کہ یہ ایک مفاد کی جو سیاست ہے، یہ تو قوم افورڈ نہیں کرتی، اور لوگ اس کو اچھا بھی نہیں سمجھیں گے، وقتی طور پہ آپ کی گاڑی میں جھنڈا لگ جائے گا۔ لیکن سر اس ٹائمنگ میں آپ نے عمران خان کے بیانی پہ کس طرح سے ٹرسٹ کیا کہ عمران خان جو منشور لے کر آ رہے ہیں، آیا اس پہ امپلیمنٹ ہوگا، اس میں وہ کامیاب ہو گئے، یا آیا وہ صحیح ہے اس میں؟ ہمیں ایک چیز پہ بلیو تھا کہ عمران خان نے جب بھی کسی چیز کی نیت کی ہے، کیونکہ ہم اس کا دیکھ رہے تھے جو اس کا کرکٹنگ کیریئر تھا، جب وہ پیک پہ تھا تو کرکٹ کے اندر اس نے ایک بات کی کہ یہاں نیوٹرل امپائر ہونے چاہیے، اور سپاٹ فکسنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور ایک جنٹل مین کھیل ہونا چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ عمران خان اکیلے نے آواز اٹھائی، اور پوری کرکٹ کی ہسٹری میں نیوٹرل امپائر آ گئے، اور عمران خان کے زمانے میں ہمارے ٹیم کے نزدیک بھی نہیں تھی سپاٹ فکسنگ۔ لیکن خالد صاحب، یہ نہیں آپ نے سوچا کہ کرکٹر اور پولیٹیشین دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ ایک اچھا کرکٹر ایک اچھا وزیر اعظم کیسے بن سکتا ہے، پولیٹیشین کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھو، میرا بلیف یہ ہے کہ چاہے زراعت ہو، چاہے سپورٹس ہو، چاہے اکانومی ہو، چاہے کوئی شعبہ ہو، جب کمٹمنٹ سے کام کیا جاتا ہے اور اپنی ایک منزل سیٹ کر لی جاتی ہے، اور منزل کے حصول کے لیے آپ مسلسل جدوجہد خلوص نیت سے کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے ماضی کی مثالیں ہیں کہ وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، نہ ہی وہ روایتی سیاستدان ہے، نہ ہی ان کے پاس روایتی وہ ہتھ کنڈے ہیں جس سے وہ اپنی پارٹی کو مضبوط کرتے، اقتدار میں لاتے۔ سچائی آپ کو پتہ ہے سیاست میں کہاں چلتی ہے، لیکن ہمیں یہ تھا
کہ یہ بندہ اتنا بولڈ ہے, یہ بندہ اتنا محنتی ہے, یہ بندہ اتنا تسلسل سے کام کرنے والا ہے اور ڈٹ جاتا ہے, تو یہ منزل کو پا لے گا. اور آپ نے پھر دیکھا کہ 2018 میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں وہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پارٹی بن گئی جس نے پورے ملک میں اپنی جڑیں قائم کیں, اور نہ صرف جڑیں قائم کیں, ملک کے کثیر آبادی پر اس نے حکومتیں بھی قائم کیں. آپ یہ دیکھیں کہ سندھ میں ہمارے کئی ممبرز تھے, 14-15 تو کراچی سے ہی ہمارے ایم این اے بن گئے, ایم پی اے بہت بنے, بلوچستان میں ہمارے بنے, کے پی کے میں ہماری 2/3 سے زیادہ میجورٹی کے ساتھ حکومت بنی, ہم نے پنجاب میں گورنمنٹ بنائی, ہم نے فیڈرل میں بنائی, ہم نے آزاد کشمیر میں بنائی, ہم نے گلگت بلتستان میں حکومتیں بنائیں. حکومتیں تو اب بنی, لیکن آپ ماشاءاللہ سے پاکستان تحریک انصاف میں اس ٹائم سے شامل ہیں جب کوئی نام لیوا نہیں تھا, اور آپ نے اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے پارٹیاں چینج کی, جو ادھر سے ادھر ہوئے, لیکن آپ کو ہم نے دیکھا آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلے آ رہے ہیں اور اب تک جڑے ہوئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کے نظریے میں, آپ کی سوچ میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ اس میں سیدھی بات ہے, میرا پیغام بھی ہے پوری قوم کو, اور جو مجھ سے واقف ہیں, میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کو ایک اچھی سیاست دینی ہے اور ہمارے نوجوانوں کو اچھا مستقبل دینا ہے, نئی جنریشن کو ایک آپ نے ویژن دینا ہے, تو پھر مفاد کی سیاست پہ من جملہ مل کے لعنت بھیجیں. یہ ایم این اے ایم پی اے بنتے بھی رہتے ہیں, گمنام بھی ہو جاتے ہیں, معاشرے میں نام بھی کبھی نہیں ہوتا. اگر ہم اصول کی بنیاد پہ, ہاں پارٹی آپ چھوڑیں, اصول کی بنیاد پہ چھوڑے, لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے. میں نے بھی پیپلز پارٹی چھوڑی ہے, مجھے کسی نے گلا نہیں کیا. اقتدار میں پارٹی تھی, ہم نے کوئی ڈچ نہیں کیا, اور مانگے دوہل کوئی دھوکہ نہیں دیا. جو لوگ ہماری پارٹی میں لوٹے بنے, یہ 23 ایم این اے, اسی حلقے سے جو ایم حسین ڈیہڑ بنا, اب مجھے بتائیں وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے, کہیں وہ پراؤڈلی بات کر سکتا ہے کہ میں ایک کریکٹر ہوں, میں ایک سچا انسان ہوں. اچانک ان کے شاہ محمود کے اگینسٹ ہونے کی وجہ کیا بنی؟ میں کہتا ہوں وہ کسی کے اگینسٹ, انہوں نے جو الزامات لگائے ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ الزامات تو وہ عمران خان صاحب کو ولی اللہ بھی کہتا تھا تقریروں میں, اور پھر یہ بھی کہتا رہا کہ یہودی ایجنٹ ہے. کہاں ولی اللہ, کہاں یہودی ایجنٹ, اس کی کوئی بات ہے؟ کال اور فعل میں اتنا تضاد. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اپنا کریکٹر بہت داغدار ہے, اس کا اپنا کریکٹر گھنونا ہے. اور دیکھ لینا الیکشن کے اندر, میں نے پریڈکٹ کیا ہوا ہے کہ اگر وہ الیکشن لڑے گا 5000 ووٹ سے اوپر نہیں لے گا قومی پہ. تو جو اس کا اپنا گھر ہے جہاں کہتا ہے جی میرا ذاتی ووٹ بینک ہے, اس کو پتہ چل جائے گا کہ پارٹی کا ووٹ بھی اور اپنا ذاتی 5000 سے اوپر چلا جائے, تو پھر دیکھنا میری پریڈکشن ہے اس کے بارے میں. اچھا خالد صاحب, ماشاء اللہ سے بڑے ایکسپیرینس اور بڑے اچھے سیاستدان ہیں, بہت اپنے اچھے فیصلے کیے اور بہت آپ کی جو خدمات ہیں وہ سب کے سامنے آیا ہیں. بچپن سے انسان سوچتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا. آپ نے کیا سوچا کہ میں ایک پولیٹیشین بنوں گا, یا انسیڈنٹلی اس فیلڈ میں آپ کی انٹری ہوئی؟ نہیں, میرا کوئی شوق نہیں تھا بچپن میں, نہ ہی میری یہ ڈریم تھی پولیٹیشین بنوں گا. میری بھی اسی طرح تھی, گھر والوں کا بھی تھا کہ جی اپنا ڈاکٹر بنے, تو وہ ڈاکٹر نہ بن سکے. پھر میں نے ماسٹر میں انگلش کیا پنجاب یونیورسٹی سے, اور پھر میرا ایک پروفیشن ہے, بیسیکلی میں ذمہ دار ہوں, کاشتکار کا بیٹا ہوں. اور پھر میں جب تعلیم مکمل کی تو میرا یہ ڈریم تھا کہ میں اسکول اپنے بناؤں اور میں تعلیم کو عام کروں. اور الحمدللہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ میں نے 91 سے خانوال سے, اور 91 میں شفٹ ہو گیا تھا ملتان میں باضابطہ. میرے بچوں صاحب کی پیدائشیں ہیں, ویسے تو میں 79 سے ملتان میں ہوں جب میں میٹرک کے بعد یہاں آ گیا. تو پھر میں نے اپنا اسکولوں کا نیٹ ورک بنایا, اور اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, ریکارڈ کی بات ہے کہ جو میرا اسکولز کا نیٹ ورک ہے, لوریٹ گروپ آف اسکولز, وہ اس وقت جنوبی پنجاب کا 2nd لارجسٹ چین ہے, جبکہ میرے سے پہلے 20 سال پہلے کے اسکول قائم ہیں. تو مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ چند سالوں میں لوریٹ گروپ آف اسکولز جنوبی پنجاب قریب پنجاب کی سب سے بڑی چین ہوگی انشاءاللہ. اسٹوڈنٹ لائف آپ نے کیسے گزاری ہے؟ ماشاءاللہ سے اسٹوڈنٹس میں رہتے ہیں ہم, آپ کی اپنی اسٹوڈنٹ لائف کیسے تھی؟ شرارتی تھے, لڑائی جھگڑے والے تھے, یا بڑا کول ہو کے گزارا ٹائم؟ نہیں, میں تھوڑا سا یہ تھا کہ میری طبیعت میں ایگریشن ہے اور سچائی بھی ہے. ایگریشن نہیں, جذباتی شاید اتنا نہیں ہوں. ایگریشن اس لیے ہوتی ہے کہ میں ریئیکٹ کرتا ہوں جب کچھ چیزیں مجھے غلط نظر آتی ہیں. کہ ایک بندہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک معلم ہے اور وہ گڑبڑ کر رہا ہے, وہ پوری طرح اپنے جو تقاضے ہیں پورے نہیں کر رہا, تو مجھے ریئیکشن ہوتا ہے. سیاستدان ہے, جب وہ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹے وعدے کرتے ہیں,
لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, فون نہیں سنتے. میں کہتا ہوں چھوڑ دو یار, آپ کی جگہ کوئی اور آ جائے گا, لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا. تو اسی طرح جب معاشرے میں ناانصافی اور ناہمواری مجھے نظر آتی ہے تو میرا ریئیکشن ہوتا ہے, اس میں مجھے اگریشن آتی ہے. اور باقی ایگریشن جو ہے وہ پولیٹکس کا حصہ نہیں ہے, پولیٹکس اس کے بالکل اگینسٹ ہے کہ آپ کر کچھ رہے ہوتے ہو اور آپ کا انٹینشن کچھ اور بس یہی دیکھ لے کہ میں جو ہماری روایتی پولیٹکس ہے میں 180 ڈگری پہ ہوں, وہ اور طرز کی ہے, میں اور طرز ہو سکتا ہے کہ میں اس طرز پہ روایتی پولیٹیشینز آپ نہیں ہیں, روایتی سیاست نہیں کرتے, پھر بھی اتنے کامیاب سیاستدان ہیں. نہیں وہ کامیاب تو نہ ہوا نا, وہ میں نام ہے آپ کا ایک, لوگ جانتے ہیں میں آپ. ہار گیا. تو مجھے چاہیے بھی یہ, میں آپ کو پھر میں قوم کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, مجھے زیادہ میرا گول یہ نہیں ہے کہ میں ہر صورت صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیتوں یا قومی کی جیتوں. میرا خواب یہ ہے کہ میں جس فیلڈ میں ہوں میں ایمانداری سے کام کروں, لوگوں کی خدمت کروں اور ایک کریکٹر دوں لوگوں کو, تاکہ مجھے کچھ لوگ فالو کر کے, اگر میرے نظریے پہ چل کے کچھ لوگ اپنے کریکٹر کو بہتر کر لیتے ہیں تو وہ میری قبر کا سامان بڑا اچھا ہو جائے گا, وہ مجھے دعائیں ملتی رہیں گی, صدقہ جاریہ ہوگا. اگر میری قسمت میں ہے تو میں اسی انداز کے ساتھ, اسی مائنڈ کے ساتھ, اسی مزاج کے ساتھ میں انشاءاللہ کامیاب بھی ہو سکتا ہوں. مجھے کوئی ناامیدی نہیں ہے, لیکن میں کامیابی کی کاسٹ پہ میں اپنے نظریے کو اور اپنی عادت کو تبدیل نہیں کر سکتا. اچھا, اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کی کیا مصروفیات رہیں, شوق کیا رہے, اسپورٹس میں آپ تھے, مطلب اور کوئی ایسی ایکٹیویٹیز تھیں؟ میں اسٹوڈنٹس لائف میں بہت زیادہ شرارتیں بھی کرتا تھا, میں کھیلتا تھا, بیسیکلی اسپورٹس مین ہوں, ہر طرح کی گیمز کھیلتا رہا ہوں, اور میں یہ فلمیں وغیرہ دیکھتا تھا ریگولر, اور میں گھومتا پھرتا بھی تھا. یعنی ناردرن ایریاز میں بہت ارلی, یعنی 79 میں نے ناردرن ایریاز سارے گھومے ہوئے ہیں. تو آپ اندازہ کر لیں کہ میں گھومنے پھرنے کا بھی بڑا شوقین ہوں. اسپورٹس کو آئی لو اسپورٹس, میں کھیلتا بھی رہا. کون سی گیم زیادہ؟ کرکٹ میں بہت اچھی کھیلا ہوں, بیڈمنٹن کھیلا ہوں, اور یہ جو ہے ٹیبل ٹینس بہت کھیلا ہوں, اور یہ تو میری ریگولر تھیں. اور باقی چیس وغیرہ میں کھیلتا ہوں. پی ایس ایل کے حوالے سے کیا کہیں گے, دیکھنے گئے تھے اپنا؟ پی ایس ایل تھوڑی سی ہماری اب سیاسی مصروفیات کی وجہ سے ٹائم کی کمی ہو جاتی ہے, لیکن میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں. رات بھی ملتان سلطان نے مسلسل چوتھی گیم جیتی ہے, اور پہلی گیم بھی 1 رن سے ہاری تھی, تو بڑا اچھا جا رہا ہے. میں کرکٹ کا بہت شوقین ہوں. اچھا خالد صاحب, یہ بتائیے گا, اسٹوڈنٹ لائف میں سب کے ساتھ ایسے کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے ہیں جو پوری زندگی ہم سوچ سوچ کے محظوظ ہوتے ہیں. کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ساتھ ہوا اور آج تک آپ کو یاد ہو, کوئی فنی یا کوئی بھی؟ اب یہ کچھ فنی ایسی چیزیں ہیں کہ میں اب اتنا شیئر نہیں کر سکتا, لیکن میں آپ سے کر دیتا ہوں. جب میں یونیورسٹی ایف سی کالج میں تھا تو وہاں آپ کو پتہ ہے کو ایجوکیشن ہے, تو وہاں کچھ گرلز تھیں اور بوائز تھے, تو مکس کلاس ہوتی تھی. تو ہوا یہ کہ کوئی کافی عرصے تک میری وہ جو گرلز تھیں ان سے انٹریکشن نہیں ہو رہا تھا, اور مجھے انٹرسٹ نہیں تھی. تو مجھے کچھ عرصے کے بعد ہم کہیں لان میں بیٹھے تھے, کوئی کرکٹ وغیرہ میچ ہو رہا تھا, تو میں کھیل بھی رہا تھا. تو وہ جو گرلز کا گروپ ہے 6-7 ہماری کلاس فیلوز تھی, انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کبھی ہم سے کوئی انٹریکٹ نہیں کیا, باقی تو سارے. میں نے کہا جی مجھے آپ سے کام نہیں پڑا, تو اس لیے میں نے انٹریکٹ نہیں کیا, جب کام پڑے گا انٹریکٹ کر لیں گے. تو وہ پھر بڑا ان کو عجیب لگا کہ یہ کس نیچر کا بندہ ہے. میں نے کہا جی جن لوگوں کو آپ انٹریکٹ کرتے ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کو کوئی ہوں گے مسئلے, تو مجھے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہاں آپ کو کوئی کام ہے تو بسم اللہ, میں ویلکم کرتا ہوں. اس طرح کی چیزیں کافی ہوئی ہیں لائف میں. مطلب کہہ سکتے ہیں پراؤڈی تھے؟ نہیں, میں پراؤڈی نہیں ہوں, میں بالکل فیئر اور ریئلسٹک ہوں. اور بات یہ ہے کہ کوئی لڑکی ہو یا لڑکا ہو, میرا کلاس فیلو ہو یا میرا دوست ہو, اگر مجھے کوئی اس سے کام نہیں ہے تو میں اس کو کیوں کروں گا, اور خاص طور پر لڑکی کو کیوں کروں گا. تو اس سے تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں جی بھئی یہ کوئی اٹریکشن ہے. اگر ایک لڑکی مجھے کوئی کام کے لیے کوئی اس طرح ہے تو وہ میں کو پراؤڈی یہ نہیں کہ میں اس کو جواب نہیں صحیح نہیں دیتا. اسی طرح میرا لوگوں کے ساتھ بھی رویہ ہے, جو میرے ساتھ ٹھیک ہے ان کے ساتھ میں بہت ٹھیک. آپ کہتے ہوں گے نا میں پراؤڈ ہی رہوں, ایٹیٹیوڈ میں رہوں, تو لوگ خود بخود میری طرف اٹریکٹ ہوں گے. تو یہ اچھی بات ہے نا, یہ اچھی بات ہے. بندے کا کریکٹر ہونا چاہیے, بندہ اتنا چیپ نہیں ہونا چاہیے. یہ ابھی تک ٹیکنیک ہوئی نا اٹریکشن کی. ہاں, تو بات یہ ہے کہ جب آپ اصل تو یہی چیز ہے کہ اگر لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے تو لوگ خود آپ کے پاس اٹریکٹ ہوں گے نا. آپ اپنے اندر کوئی چیز پیدا کریں نا, بجائے یہ کہ آپ پیچھے بھاگتے رہیں اور لوگ آپ کو لفٹ نہ کرائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے.
مزے مزے کی باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. خالد وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, لیکن لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے وینس بعد. گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے, جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. جی ویلکم بیک. خالد وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. باتوں کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں, ان سے مزید جاتے ہیں ان کے بارے میں, ان کی خدمات کے بارے میں کہ یہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید کیا خدمات کی اپنے حلقے کے لیے اور حلقے کے عوام کے لیے, کس طریقے سے ان کو ریلیف دیا, کیا کیا. اس طرح ہے جی کہ میرے یہ حلقے کے دوست بھی موجود ہیں یہاں پہ. جو تو ہمیں سرکاری فنڈ ملے تھے وہ تو ہم نے ایمانداری سے بغیر کوئی ایک آنے کا کمیشن لیے ہم نے ایمانداری سے لگائے. پلس آپ حلقے میں جائیں, میں نے یہاں فری بس چلائی تھی اپنی جیب سے. میں نے یہاں جو غریب لوگ ہیں ان کو رجسٹرڈ کیا ہوا ہے. الحمدللہ 6-7 ہزار گھرانہ رجسٹرڈ ہے میرے پاس, جن کو ہم ہر سال غریب مستحق کو, وہ ضروری نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہوں, جو بھی غریب ہیں ان کو ہم راشن پرووائڈ کرتے ہیں. ویریفیکیشن کا کیا طریقہ ہے, کیا مطلب اس کا یہ طریقہ تھا جی کہ ہمارے پاس جہاں عملہ بیٹھا تھا, ہم نے آج سے 4 سال پہلے بینر لگا دیے تھے کہ جو مستحق غریب ہے وہ فلاں جگہ آئے, اپنا شناختی کارڈ لے آئے اور رجسٹریشن کروا دے. تو ہم نے یہ ضرور محدود کیا تھا کہ وہ پی 211 سے تعلق رکھتا ہو. میرا خیال تھا کہ اگر چیریٹی بھی کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے, تو ہم نے 211 کے غریبوں کو. سر کوئی فگر مختص ہے کہ اتنے لوگوں کا کوٹا ہے یا اس سے زیادہ؟ وہ ہمارا یہ تھا کہ ہم نے ہر یونین کونسل میں 3 دن دیے ہوئے تھے. 3 دنوں میں جو بھی ہوا تو وہ فگر کوئی 6000 سے اوپر چلی گئی. تو پھر 6000 سے اوپر جو چلی گئی وہ ظاہر ہے ہمارے حلقے کے لوگ تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں یا نہیں ہیں, ہمیں ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے, اس سے قطع نظر ان کو ہم نے رجسٹرڈ کیا. پھر ان کے لیے ہم نے انتظامات شروع کیا. اب یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 2-2.5 کروڑ کا بنتا ہے راشن, اور ظاہر ہے کہ میری زکوٰۃ بھی اتنی نہیں تھی. تو اس میں ان دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میری اس کام میں مدد کی اور انہوں نے حصہ ڈالا کہ وڑائچ صاحب آپ چونکہ ایک چیریٹی کر رہے ہیں تو یہ حصہ ہم بھی ڈالتے ہیں. دوستوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے, اور وہ ہم جتنے ہمارے پاس رجسٹرڈ گھرانے تھے ہم نے ان کو راشن پرووائڈ کیا, اور یہ پھر ہم کرتے چلے گئے, اور یہ 3-4 سال سے ہم کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو میرا ڈریم ہے, جو میں دوستوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے, کہ میں اپنے پی 211 میں ایک مثالی اسکول انگلش میڈیم قائم کرنا چاہتا ہوں, اور جس میں ہم کم از کم 30 سے 40% لوگوں کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن دیں گے. بچہ ٹیلنٹڈ ہو, پڑھنے والا ہو, بے شک اس کے پاس وسائل نہیں ہیں, ہم اس کو فیس بھی اس کی فری کریں گے, ہم اس کو اسکالرشپ دیں گے, فیس بھی اس کی فری کریں گے, اس کا یونیفارم بھی فری کریں گے, اس کو بکس بھی فری دیں گے, تاکہ وہ فری آف کاسٹ اچھی ایجوکیشن لے کے کمپیٹ کرے, تاکہ وہ بھی سی ایس پی آفیسر بن سکے, ڈاکٹر بن سکے, انجینئر بن سکے, جو بھی اس کے آگے انٹرسٹ ہے. اور اسی طرح سے میرا یہ بھی دل ہے کہ ہم ایک صحت کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ایک ہاسپٹل قائم کریں, اور وہاں بھی یہی سسٹم کہ کم از کم 30% لوگ جو ہے وہاں سے فری آف کاسٹ اپنا علاج کروا سکیں. دیکھو حلقے میں سارے غریب نہیں ہوتے اور سارے امیر بھی نہیں ہوتے. اگر 30-40% لوگوں کو آپ فری دیں گے اور باقی جو لوگ ہیں اگر وہ پیسے دیں گے تو اسی پیسوں سے وہ ہاسپٹل چلتا رہے گا. ایک دفعہ آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا, وہ کاسٹ بیئر کر لے گا. ہم چاہیں گے کہ چلے ہمیں ایک دفعہ ایک ایسا ویژن بنا لیں اور پھر اس کا وہ تسلسل قائم رہے. اور تیسری چیز انصاف کی ہوتی ہے, یعنی صحت, تعلیم اور انصاف. انصاف کے لیے میرا یہ دل ہے, میرا خواب ہے کہ ہم یعنی پولیس سے مل کر اپنے والنٹیئرز یہاں فورس پیدا کریں اپنے حلقے میں, اور ان کو اٹیچ کریں, ان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ان کو دیں کہ بھی یہ بچے بڑے, اور ان کو ساتھ ملائیں تاکہ وہ جو ہمارا کرائم ریٹ دن بدن بڑھ رہا ہے
اس کو کنٹرول کرنے میں، اس کے کرائم خاتمے کے ریٹ دن بہ دن بڑھ رہا ہے، اس کے بارے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کرائم ریٹ کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیا مہنگائی، کیا بے روزگاری اس کی وجہ نہیں ہے؟ اور بے روزگاری کا ذمہ دار کون ہے؟ مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے؟ ریاست. لیکن آئے دن مہنگائی دن بہ دن زیادہ ہوتی جا رہی ہے. جو بھی ریاست بنی، جس کی بھی حکمرانی آئی، جو بھی حکمران آئے، ان کے دور میں مہنگائی ہوئی ہے. تو مہنگائی کیوں نہیں کنٹرول ہوتی؟ کیوں ہماری عوام ہمیشہ پستی ہے؟ اچھا، اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری بھی اس کی وجہ ہے، اور میرا خیال ہے 50% ریزن تو یہی ہے. لیکن 50% ریزن یہ ہے کہ ہمارے ملک میں حکمرانوں نے اور سیاستدانوں نے اداروں کو تباہ کیا. جب آپ پولیٹیسائز کریں گے، جب اپنی مرضی کا ایس ایچ او لگائیں گے، اگر میں کرپٹ ہوں، رات کو شراب پیتا ہوں، ڈانس دیکھتا ہوں، اور میرے کہنے پہ ایس ایچ او لگائیں گے، تو آپ ایس ایچ او کو کیوں کہیں گے کہ آپ نے مجھے ڈانس بھی پرووائڈ کرنا ہے اور مجھے آپ نے شراب بھی پرووائڈ کرنی ہے، چاہے جرم جتنا مرضی ہو جاؤ؟ کیا آپ کے ملک کے سیاستدان ایسا کام نہیں کر رہے؟ میرا یہ سوال ہے. یہ عبادت، یعنی یہ ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے، سیاست پیغمبرانہ پیشہ ہے. اور اگر یہاں آپ اس طرح کا کام، میری نظر میں اداروں کو بالکل آزاد ہونا چاہیے. کسی سیاسی پارٹی کو یا سر اداروں کو باؤنڈ کرنے والے، پریشرائز کرنے والے ہم ہی لوگ نہیں ہیں؟ پولیس کو خراب کرنے والے ہم ہی لوگ نہیں ہیں؟ دیکھو، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ 35-40 سال سے آپ دیکھ لیں کہ ملک میں حکومتیں کن پارٹیوں کی رہی ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کے اندر نواز شریف کی ہی حکومتیں نہیں ہیں 35 سال سے، یا ساتھ پیپلز پارٹی تھی. ہماری تو پہلی دفعہ حکومت آئی، اور پہلی دفعہ حکومت آئی اور لوگوں کا کچھ کا مائنڈ سیٹ وہی تھا. عمران خان صاحب نے تو پہلے دن تقریر کر کے کہا تھا کہ ہمارے ایم پی ایز اور ہمارے ایم این ایز کی ادارے، لیکن ادارے خراب ہیں. خود وہ جو ہمارے ادارے ہیں، پولیس ہے، انتظامیہ ہے، ڈپٹی کمشنر ہیں، خود جاتے ہیں سیاستدانوں کے پاس، ہماری اپوائنٹمنٹ کرائیں، ہماری اپوائنٹمنٹ کرائیں، یہ وہ. تو میں آج بھی کہتا ہوں، چاہے ہماری اپنی پارٹی ہے، کہ اداروں کو ایبسولوٹلی ڈی پولیٹیسائز کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں رول آف لا ہو ملک میں. اور دوسرا، اداروں کو خدا کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ رشوت چھوڑ دیں. وہ ایک اگر روٹی رشوت بھی کھاتے ہیں تو سمجھ لو کہ اس سے 100 بندے کو وہ مار کے آتے ہیں. لیکن سر کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سارا الزام ہم اداروں کو بھی نہیں دے سکتے؟ کیونکہ ادارے کو اگر رشوت دے رہی ہو تو وہ ایک سویلین دے رہا ہے. ہم ایک قانونی کار کو بھی غیر قانونی کام کو بھی غیر قانونی کر دیتے ہیں کہ پروٹوکول مل جائے، جلدی ہو جائے. تو ٹرینڈ بنانے والا کون ہے؟ میں تو آج مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار دیا، اور اگر کوئی میرے پاس محکمہ آیا، مجھے نہیں پتا کل کیا ہونا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ میں پوری ایفرٹ کروں گا کہ نہ خود پروٹوکول لوں اور نہ ہی اس کلچر کو پروموٹ کروں. پروٹوکول تو گناہ ہے. آپ کیوں اتنا فرق ڈالتے ہیں؟ دیکھو جی، جب عوام الناس کے کام سپیڈی ہوں گے اور ان کو یہ یقین ہوگا کہ ہم نے رشوت نہ بھی دی تو ہمارا کام میں رکاوٹ نہیں آئے گی، تو وہ کیوں دیں گے رشوت؟ ٹھیک ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہے، پیسہ زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں یار مجھ سے پیسہ لو اور میری فائل کو پہیے لگا دیں. نہ کریں ایسا، جو روٹین کا ہے. جب ایک دفعہ ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا تو کوئی بندہ بھی پہیے لگوانے کے لیے پیسے نہیں دے گا. اور اسی طرح سے یعنی اداروں میں کیا ہے، یہ ضلعی انتظامیہ، پورا ریونیو ڈپارٹمنٹ، پورا پولیس ڈپارٹمنٹ، جتنی اتھارٹیز ہیں ہماری کنسٹرکشن کی، جتنے لوگ ہیں، ان سب اداروں کو اگر اختیار دے دیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے پہلے کون سی جڑ ہے، وہ کون سا سرا ہے جس کو کنٹرول کرنے کے بعد آپ کرپشن پہ، مہنگائی پہ، کون سی ایسی پالیسیز ہیں آپ کے پاس؟ اگر آپ کو اختیار دے دیا جائے کیا کریں گے آپ؟ دیکھو جی، یہ تو بہت بڑا سوال آپ نے کیا. میں آئیڈیا دے دیتا ہوں. اور سب سے پہلے ایک سوال میں یہ کرتی ہوں، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ کو یہ اختیار دے دیا جائے، پالیسی میکر پالیسی بنائے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے، مہنگائی کو کنٹرول کیا چیز کرنے کے ایسی ہمارے لیے پاس تو ہے؟ آپ کو سب سے پہلے اپنی اکانومی درست کرنی پڑے گی. آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے، بہت ساری چیزیں آپ امپورٹ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 35-40 سال کا گند ہے. لوگوں نے یہاں فیکٹریاں نہیں لگائی، انڈسٹریاں نہیں لگائی، مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی. ہر چیز آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. آپ کا زر مبادلہ باہر چلا جاتا ہے. آپ کے پیسے پہ وزن آتا ہے، وہ ڈی ویلیو ہوتا ہے. ڈالر جب مہنگا ہوگا تو مہنگائی ایک تو طریقہ یہ سب ہے. چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ یہاں جو قیمتوں کی ریٹ فکس کرنے ہیں وہ سارا کا سارا ڈپٹی کمشنر کا جو نظام ہے وہ کرتا ہے. جو ہمارے مارکیٹ کمیٹی میں انسپیکٹرز ہوتے ہیں، چونکہ وہ کرپٹ ہیں، چونکہ وہ نکمے ہیں، چونکہ وہ ڈیوٹی نہیں کرتے، وہ بکتے ہیں، اس وجہ سے وہ قیمتوں کا کنٹرول نہیں ہے. اور اس میں بعض کا سیاستدان ان کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے
2 دن کے لیے اختیار دے دیا جائے تو سب سے پہلی تو میری یہی ترجیح ہوگی کہ میں سب کو کہوں گا کہ ہم نے ملک کو بہت کھایا ہے، اب میں خود بھی سب سے پہلے مجھ پر اپلائی کرو، سب لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ کرپشن سے باز آ جاؤ، اور میں عدلیہ کے پاس جاؤں، ان سے منت کروں کہ اگر میں ایکشن لیتا ہوں تو آپ نے ان کو عدالتوں میں سٹے نہیں دینے اور وہ نہیں دینے. تو مل کے یعنی جو مطلب باقی ادارے ہو گئے، میں ادھر آئیڈیا مکمل کر لوں. دیکھو میں آج بھی کہتا ہوں جب بھی آپ نے ملک میں ریفارم کرنی ہے تو جو وہاں متعلقہ ادارے ہیں، ایک طرف ہے جوڈیشری، ایک طرف ہے آپ کی گورنمنٹ مقننہ، اور بے شک آپ فوج کا تو خیر ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اگر فوج کو بھی آپ سمجھیں تو تینوں اکٹھے بیٹھ جائیں اور یہ بات کریں کہ ہم نے مل کے اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے اور یہ ہم نے بے روزگاری کو اڑانا ہے. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ ایجنڈا ایک ہی ہوگا، اس پہ سب عمل کریں گے. اگر عدلیہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، آپ ایک ایکشن لے رہے ہیں، وہ جائیں گے عدالت سے ریلیف لے لیں گے، تو آپ کا ایکشن جو آپ کے منہ پہ آ گیا. تو ان کو مل کے جو ہے وہ کام کرنا ہے. میں تو اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو ضرور عزت دے گا، وہ وزیر اعظم بنے، اور میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہر 15 دن کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف اور یہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، یہ تینوں بیٹھیں اور مل کے فوج مداخلت نہ کرے سیاسی معاملات میں، جہاں ان کی ضرورت ہے ریلیف میں اور دیگر چیزوں میں وہ اپنا ضرور ان پٹ دے اور سیاسی معاملات سے پیچھے ہٹ جائے. ان کی قدر وقار میں اور اضافہ ہوگا. اسی طرح جو عدلیہ ہے وہ ہم گورنمنٹ کی ہر چیز اچھی کو سپورٹ کرے اور ان کے آگے رکاوٹ پیدا نہ کرے. اگر کوئی بندہ خواہ مخواہ ایک کرپٹ آدمی ہے، اس کو آپ ہٹاتے ہیں، وہ جاتا ہے جی عدالت میں جی مجھے ریلیف دیں، اور وہ ریلیف لے کر آ جاتا ہے، تو اس کو سنا جائے، اس کو فوری طور پر نہ سٹے دیا جائے، اس کو سن لیا جائے. اگر اس کی بات میں کوئی وزن ہے تو یعنی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں. اور اگر یہ چیز ہو گئی تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، اور جتنے وزراء ہیں ہر وزیر کے پاس ایک محکمہ ہے، وہ اپنے محکمے کو ٹھیک کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا دے، وہ چھوڑ دے. اگر وہ ایجوکیشن ہے، سر ہر محکمے میں موسٹ لوگ تو کرپٹ ہیں، ان کی ریپلیسمنٹ بھائی وہ ٹھیک ہوں گے نا. کرپشن تو ایک کنسیپٹ ہے. آپ نے کون سی وہ کوئی آپ نے کوئی محل نور محل کو آپ نے گرانا ہے اور کرنا ہے، وہ ایک کانسیپٹ ہے. ایک منسٹر بیٹھا وہ کہے گا سیکرٹری کو اپنے کو کہ بھئی نہ میں کرپشن کروں گا، نہ میں پروٹوکول لوں گا، نہ آپ کو ضرورت ہے، اور آپ ٹھیک کر دیں. اگر کوئی غلط کرے گا اس کے خلاف ایکشن لیں گے. عدلیہ سے آپ کی پہلے بات ہو چکی ہے، ایکشن لیتے رہے. ایک بندے کو جب پتہ چلے گا کہ کرپشن میں مجھے اڑا دیا گیا تو دوسرا کیوں کرے گا؟ اپنی تنخواہوں میں کریں گے، گزارے کریں گے، اپنے پروٹوکول ختم کریں گے. جو یہ گھروں میں خرچے اور اولادیں باہر پڑھا رہے ہیں، بیوروکریٹ کا کیا کام ہے اولاد باہر پڑھانا؟ تو ان اداروں میں کوئی فرانس کے لوگ اور انگلینڈ کے لوگ آ کے پڑھیں گے، تم ادھر بھیج رہے ہو. بھائی پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرو. ایک اگر پرائیویٹ اسکول ہے اور ایک پبلک اسکول ہے گورنمنٹ کا، تو اس کو ٹھیک کرنا ڈپٹی کمشنر اور سی او ایجوکیشن کا کام ہے نا. اس کو ٹھیک کریں، بجائے یہ کہ اپنے بچوں کو اٹھا کے تو آپ امریکہ میں بھیجیں اور ادھر بھیجیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ خود اپنے ملک کو برباد کر رہے ہو اور امریکہ کو پروموٹ کر رہے ہو، ان کے اداروں میں جا کے فیسیں جمع کرا رہے ہو. ان کا کام ہے ٹھیک کرنا اور سیاستدانوں کا کام ہے. تو یہ مل کے ٹھیک ہوں گی چیزیں. ایجوکیشن کی جو ڈفرینس ہی ہے ہمارے ملک میں، لوئر طبقہ ایلیٹ طبقہ، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا یہ سیم ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، یہ کیا hurdles دیکھو ہیں؟ بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر سب لوگ ایک جیسے ٹریٹ تو نہیں ہوتے، چونکہ لوگوں میں فرق ہے، ذہن میں فرق ہے. ایک آدمی محنتی ہے، ایماندار ہے، وہ دن رات کام کرتا ہے، ایک نکٹو ہے، نشہ کرتا ہے. تو آپ کیسے ایک نشئی کو، ایک ایماندار کو، نیک آدمی کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ لیکن میری نظر میں اپارچونیٹیز برابر کی دینی چاہیے. اگر ایک غریب آدمی بھی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ میں اچھی تعلیم حاصل کروں، تو اس کے لیے دروازے کھلے ہونے چاہیے. تو محنت کے لیے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ معاشرے میں سب کو وسائل ایک جیسے ہوں گے تو یہ ناممکن ہے. یہ کبھی کسی معاشرے میں نہیں، عرب میں بھی ایسا نہیں ہوا. ان کو زکوٰۃ ملتی تھی جو غریب تھے، کیونکہ مہنگائی لوگوں کو کے کنٹرول کرنے کے لیے کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عوام کی قوت استطاعت، قوت خرید کو بڑھایا جائے؟ بالکل ہونا چاہیے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں، جب چیزیں آپ سستی کریں گے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ہمارا تو بڑا اچھا تھا، وہ جو عمران خان نے تو یعنی غریب کو ہی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے احساس پروگرام، جو ہماری وہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر تھی، وہ کیا کر رہی تھی. تو جو لوگ غریب ہیں، ان کے بچے زیادہ ہیں، ان کو آپ اسکالرشپ دیں اور ان کو سبسڈائز آئٹم دیں اور مہنگائی کو کم کریں، تو اور روزگار کے مواقع فراہم کریں. سر روزگار کے مواقع اگر فراہم کیے جاتے ہیں، ویکینسیز آتی ہیں، خرید لی جاتی ہیں،
اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ اس ان کے لوگوں بارے تک جاتی ہیں جو میں ڈیزرو بھی نہیں کرتے. اس کے بارے میں جواب دے چکا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے. کرپشن کا خاتمہ ہوگا تو غریب کا بچہ آگے آئے گا نا. میں تو یہی باتیں کر چکا ہوں. اب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے لیے عمران خان کے پاس ویژن ہے. اس پاکستان تحریک انصاف نے بہت ساری نوکریوں کے لیے بولا تھا, مکان کے لیے بولا تھا, روزگار کے لیے بولا تھا, وہ کیا ہوئے اس کے بعد؟ دیکھو جی, اب عمران خان ایک لیڈر تو ویژن دیتا ہے. مجھے یہ بتائیں, کیا عمران خان جا کے اینٹیں لگائے گا اور وہاں کھدائیاں کرے گا؟ اس کا وزیر تھا طارق بشیر چیمہ. اب طارق بشیر چیمہ دنیا کا بلیک میلر ترین مفاد پرست اور احسان فرموش آدمی ہے. تو عمران خان صاحب کی ٹیم کی سلیکشن ایسی کیوں تھی؟ بھئی وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس سیٹیں کم تھی, ہمیں کولیشن میں جانا پڑا, کاف لیگ کی حمایت سے کیا, اور وہ تو کاف لیگ کو بھی دھوکہ دے گیا, پرویز الہی کو بھی اس نے چیٹ کیا, وہ تو چیٹر ہے. اور طارق بشیر چیمہ جو ہے وہ دنیا کا مشہور ترین ٹھگ. اس دفعہ وہ الیکشن لڑے گا, اس کی ضمانتیں ضبط ہوں گی, آپ دیکھ لینا. اس نے چیٹ کیا, عمران خان کے ویژن کو اس نے امپلیمنٹ کرنے میں رکاوٹیں ڈالتا رہا, وہ اپنے مال منڈی بنانے میں لگا رہا, اور اس نے کیا کچھ نہیں ہے. تو اس طرح انشاءاللہ ہماری اپنی جو پارٹی, آپ نے دیکھا کہ کاف لیگ جو ہے وہ ضم ہو گئی ہے, پرویز الہی صاحب. اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پرویز الہی صاحب مطلب بہت عرصہ پہلے تک کچھ ویو اور تھا پرویز الہی صاحب کے بارے میں, اب وہ ضم ہو چکی ہے, تو ان کے جو صدر بننے کے بارے میں ایسا کیوں ہوا, کیوں اہمیت پیش آئی, کیوں ضرورت محسوس؟ دیکھو جی, پرویز الہی پہلی بات تو یہ ہے کہ جٹ ہے, وڑائچ ہے, اور جٹوں کی ایک خصلت ہے کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اکثر. طارق بشیر چیمہ جیسے ایک شخص کیا جا سکتا ہے, ان پہ ٹرسٹ کیا جائے, اور انہوں نے نبھایا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ان کو مواقع بھی ملے, سارا کچھ ملا. وہ چاہتی تھی جو دوسری ہماری یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے کہ وہ کنٹینیو کریں اور اسمبلی ڈیزالو نہ کریں, لیکن انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی اور انہوں نے ڈیزالو کی. میری نظر میں پرویز الہی صاحب کے آنے سے پارٹی کو مزید فائدہ ہوگا. اس وقت تو عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ پورے ملک میں آب و تاب سے چل رہا ہے, اور شہروں میں تو خاص طور پر جس کو عمران خان صاحب کی ٹکٹ ہوگی وہ آٹومیٹیکلی پکا وہ ایم این اے ایم پی بنے گا. دیہاتوں میں بھی یہ نظریہ پہنچ چکا ہے. چلو اس شد و مت سے نہیں گیا ہوگا, لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ اویئر ہیں جو سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں یا ٹی وی شی وی دیکھتے ہیں. لیکن چونکہ دیہاتوں میں غربت زیادہ ہے, دیہاتی لوگوں کے پاس یہ فیسلٹیز کم ہوتی ہیں, تو شہروں میں اور اربنائزیشن کافی بڑی بھی ہے. پہلے جو ہمارا 30% اربن ہوتا تھا 70, تو اب یہ 35-40 کی ریشو بن گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے 40% جو آبادی ہے وہاں تو صرف عمران خان ہوگا, اور 60% میں بھی ہمارے پاس کینڈیڈیٹ بھی اچھے ہیں, اور وہاں بھی عمران خان صاحب کا نظریہ کافی پہنچ چکا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ پنجاب میں بھی 75% سیٹیں یا 70% سیٹیں دھاندلی کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی. اور عمران خان کا چونکہ اب صرف پی ٹی آئی ہی کی گورنمنٹ ہوگی, ہمیں کولیشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس دفعہ عمران خان صاحب کو موقع اگر ملتا ہے, جو کہ انشاءاللہ ملے گا, تو پاکستان میں ایک نئی ریولوشن, ایک نیا کانسیپٹ, ایک نیا کام اور ایک خوشحالی کا دور کا آغاز ہوگا. 5 سال اور دے دیں, کیونکہ کسی بھی معاشرے میں ایک انقلاب کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو سائیکل ہے وہ 10 سال کا ہے. 10 سال یہ قوم عمران خان کو دے دے, اور 10 سالوں کے بعد میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ پاکستان صرف یہ برے صغیر میں نہیں, ایشیا کا ایک ٹائیگر بن کے اٹھے گا. اور یہ جو قرضے شرطیں ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں یہ بھی اتر جائیں گی, اور پاکستان اکانومی کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی پولیٹیکلی بھی ہر لحاظ سے بہت خوشحال نظر آئے گا. اچھا خالد صاحب, جیل بھرو تحریک کی اہمیت مجھے بتائیے گا, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے یا ہونے جا رہے ہیں یا ہو رہے ہیں؟ اس میں ایک میسج ہے جیل بھرو تحریک میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور قیادت, آخری چیز جیل ہی ہوتی ہے نا. جیل کے بعد تو پھر قبر ہے. دیکھو جی, پہلے تو آپ اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں, سڑکوں پہ آتے ہیں, پیسہ خرچ کرتے ہیں, پیٹرول خرچ کرتے ہیں, آپ محنت کرتے ہیں, اور سڑکوں پہ آ کے آپ احتجاج کرتے ہیں. وہ ہم نے کر کے دیکھ لیا, بار بار کیا, اسلام آباد گئے, دھرنے دیے, لانگ مارچ کیے, سب کچھ. اور آپ نے دیکھا ملتان میں بھی ہم ہر وقت ایکٹیویٹی کرتے ہیں. یہ جو 9 نمبر چوک ہے اس کو انصاف چوک پڑ گیا, اتنی ایکٹیویٹی ہم نے کی ہے. وہ کام بھی کر لیا, مارچ بھی کر لیا, اسمبلیاں بھی تحلیل کر لی. یہ گورنمنٹ الیکشن نہیں کروا رہی, ہمیں کچھ نہیں مانگ رہے, ہم کہتے ہیں الیکشن کراؤ, آپ جیت جائیں گے, جیت کے اپنا گورنمنٹ بناؤ, 5 سال کے لیے بیٹھو. لیکن آپ نہیں سمجھتے ان سب ہتھ کنڈوں میں وہ ٹائم مدت اپنا پوری کر رہے ہیں. اب آخری جو بات ہے, یعنی مرنے سے پہلے جیل ہی ہے نا. جیل میں مجھے بتاؤ کون جائے گا جیل میں؟ تو جیل کے بعد آخری ڈیتھ ہے. تو اب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ, ہمیں یہ اب آخری یہ تھا کہ ہم جیل میں چلے جاتے ہیں یار,
اور جیلیں بھر دیتے ہیں کہ اگر آپ ہم چاہ کیا رہے ہیں. کیونکہ دیکھو کل کو اگر پاکستان کا ایک شہری وہ ہم سے سوال کرے جی آپ جو کہتے تھے ہم محب وطن ہیں, آپ جو کہتے تھے ہمیں ریاست سے پیار ہے, ملک سے پیار ہے, تو آپ نے کیا قربانی دی, تو ہم یہ کہیں گے نا کہ ہم نے جناب لانگ مارچ کیے, دھرنے دیے, ماریں کھائیں, سڑکوں پہ آئے, ریلیاں. دیکھو میں روز ریلی نکالتا ہوں, میں نے تو ملتان سے 50 ریلیاں نکال دی ہیں 8 مہینوں میں. ہم نے یہ کیا, پیسے خرچ کیے, حلال کی کمائی جو ہے ہوا میں اڑائی. تو اس کے بعد ہم نے جیلوں میں بھی گئے ہیں. اب جیلوں میں ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہے. اب اور آپشن کیا ہے, تو جیل بھرو تحریک کا ایک واضح پیغام ہے اس قوم کو کہ عمران خان نے اس قوم کے لیے, پاکستان کے مستقبل کے لیے آخری آپشن بھی ایگزاسٹ کر لیا. اور اگر پھر بھی ان کو شرم نہیں آتی تو پھر ہم اپنے سینے آگے آفر کریں گے, ہم کہیں گے ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں, ہم پھر جام کریں گے, ٹینکوں کے نیچے آئیں گے, پھر جیسے ترکی میں ہوا تھا. پھر ہمیں مطلب ہے کہ کوئی ہم نذرانے دیں گے جان کے. خالد صاحب میں یہ کہنا چاہوں گی ان سب ہتھ کنڈوں میں مطلب لانگ مارچ بھی ہوئی, ریلیاں بھی نکالی گئی, احتجاج بھی ہوئے, پروٹیسٹ بھی ہوئے, انہوں نے جو کہا تھا ہم اپنی مدت پوری کریں گے, وہ اپنی مدت پوری کر رہے ہیں, پھر کیا فائدہ ہوا؟ الیکشن تو اپنے ٹائم پر ہی ہوں گے. الیکشن کیا سمجھتے ہیں 90 دن کے اندر ہونے جا رہے ہیں. چلو جی اگر وہ کہتے ہیں کہ پورے ہوں گے تو اور ملک کو تباہ کر لیں. دیکھ لیں نا, جو دن آنے والا ہے وہ پچھلے سے برا ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوتا, معاشی استحکام آ نہیں سکتا. آپ کا موقف کیا ہے, آخری مدت کیوں پوری کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے مطلب کیا انٹینشن ہے؟ ان کو یہ ہے کہ جتنے دن حکومت میں ہم رہ لیں, جتنی لوٹ مار کر لیں, پیسے بنانے میں لگے. ان کو پتہ ہے کہ جب جنرل الیکشن ہوگی تو ان کو کچھ نہیں ملنا, ان کی حکومت نہیں بننی. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جتنی دیر انجوائے کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو یار وفاق میں آپ کا داؤ لگا ہوا ہے, وہ اندھے کے ہاتھ میں بٹیرا آ گیا ہے, اس کے پاؤں کے نیچے بٹیرا آ گیا ہے. تو جو حکومتیں ہم نے تحلیل کی ہیں اپنی, وہ وہاں تو کرواؤ جنرل الیکشن. وہ تو ایک آئینی آپ کی بائنڈنگ ہے. یو آر باؤنڈ ٹو ہولڈ اے الیکشن ان 2 provinces. تو وہاں تو کرواؤ, وہ بھی نہیں کروا رہے. تو اس کے لیے ہم پھر جیلیں بھر رہے ہیں. اچھا سر, لاسٹ میں اپنے پاکستانیوں کے لیے, پاکستانی ووٹرز کے لیے, سپورٹرز کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پاکستان کے لیے پیغام یہ ہے, اور خاص طور پر اپنے حلقے کے دوستوں کے لیے اور اپنے ضلع کے کارکنان کے لیے, کہ زندگی میں 2-3 چیزیں آپ ضرور کریں. ایک, کبھی جھوٹ کے نزدیک نہ جائیں. سچ بولیں گے آپ کے کردار کو بہت بلندی ملے گی اور لوگ آفٹر آل آپ کی عزت کریں گے. دوسرا, ایمانداری کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. اور تیسرا, نظریے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, مفادات کو پیچھے کر دیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا مفاد ہے, یہ نوکری, یہ گلی, یہ نالی, اور اصل چیز نظریے کو پیچھے بھلا دیتے ہیں, وہ قوم ترقی نہیں کرتی, پیچھے رہ جاتی ہے. تو میرا یہ ہے کہ ہمیشہ باکردار لوگوں کو کے ساتھ دیں اور نظریے کا ساتھ دیں, اپنے کریکٹر کو بلند کریں اور پاکستان کے ساتھ پیار کریں. پاکستان سے پیار کریں گے تو یہ پاکستان انشاءاللہ دنیا کا ایک عظیم ملک بنے گا, جیسے قائد اعظم نے اسی وجہ سے بنایا تھا, اور علامہ اقبال نے نظریہ دیکھا تھا پاکستان کے. اور اب عمران خان جو ہے, جو اس کا خواب ہے, تو ہم پاکستان سے جب محبت کریں گے تو انشاءاللہ تمام ہمارے مسائل کا حل اسی میں ہے, پاکستان میں. بہت شکریہ سر, آپ نے اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں اتنی انفارمیٹیو باتیں بتائیں. جی, خالد جاوید وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے ان سے بات کی اور جانا کہ ان کی کیا خدمات رہی ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ جیل بھرو تحریک کی کیا اہمیت ہے, الیکشن کی کیا اہمیت ہے, عوام کو کس طرح سے نجات دلائی جا سکتی ہے اس بحران سے, اس برے وقت سے. تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے وینس نیوز. اپنی میزبان زرناز گل کو اجازت دیجیے.